بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پل صراط پر جو لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گنہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گنہگاروں کو دیکھیں گے تو وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو۔ آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گنہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر داروغہ کھڑے ہوں گے اور وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گنہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جایا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گنہگار لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے واہ واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو کر کہیں گے اے جبرائیل علیہ السلام، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گنہگاروں کا پیغام بھی ہمارے سرور و کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ جنت کے اندر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام، آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں ممبر بتشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے جبرائیل آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گناہگاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے کہ اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرما ہوں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے کہ اے پروردگار، میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیے، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کر دیں گے، اے جنتیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی۔ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کا جو بھی واقف ہوگا اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے آپ کی امت کے 3 لپ بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ آپ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لپ بھر کر نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے
اس لپ میں اس امت کے کھرب بخرب لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ ان کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے، چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کا نام لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی گناہ گار بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔